السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 128 میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ ہمیشہ صحت مند رہیں اور تندرست رہیں اور تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے بچے رہیں۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا سوال ہم نے لیا ہے محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کے روزے ماہواری کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو وہ روزے کب تک رکھنے ضروری ہیں، اور کیا ان روزوں کو شب برات سے پہلے رکھنا ضروری ہے؟ آپ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے، آمین۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان روزوں کو کب تک رکھنا چاہیے، کب تک رکھنا ان روزوں کو ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان روزوں کو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آئندہ جو آنے والے رمضان ہے، جو رمضان کے روزے ہیں، ان روزوں کے آنے سے پہلے رکھ لینے چاہیے۔ یہ زیادہ اچھی اور بہتر بات ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ شب برات سے پہلے ہی رکھے جائیں، جیسا کہ انہوں نے سوال میں ذکر بھی کیا ہے کہ شب برات سے پہلے ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ان کو رکھنا چاہیے۔ جلد سے جلد ان روزوں کو رکھ کر، ان روزوں کا اہتمام کے ساتھ ان کو پورا کر کے اپنے اوپر سے اس فرض کو اتار لینا چاہیے۔ یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو اس مسئلے کا سیدھا سا جواب آپ کو مل گیا کہ عورتوں کے جو روزے ماہواری کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں، عورتیں ان روزوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آنے والے روزوں سے پہلے رکھ لیں۔ یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھی بات ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ شب برات سے پہلے ہی رکھے جائیں، ایسا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد سعد صاحب بیرم پوری کی طرف سے۔ حضرت والا سوال کر رہے ہیں کہ قبر پر اگی ہوئی گھاس کاٹنا کیسا ہے؟ یہ سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر پر موجود ہرے پودوں اور ہری گھاس کے کاٹنے کو علماء کرام نے منع کیا ہے۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو منع لکھا ہے، کیونکہ ہری گھاس اور پودے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو، ان کی بولی کو اور ان کی باتوں کو سمجھ نہ سکو، لیکن تمام ہی چیزیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو بہرحال قبر پر موجود ہری گھاس اور ہرے پتوں کو، پودوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ اس سے علماء کرام نے منع کیا ہے، کیونکہ کاٹنے کی صورت میں مردے اس کے فوائد سے اور اس کے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں سوکھی ہوئی گھاس اور سوکھے ہوئے پتوں کو اور سوکھے ہوئے پودوں کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ سوکھی ہوئی گھاس اور سوکھے ہوئے پودے، خشک پودے اور خشک گھاس کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی اجازت ہے۔ مولانا محمد سعد صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ فجر کی نماز میں امام صاحب نے سجدے کی آیت پڑھی اور ایک مقتدی سنت پڑھ رہا تھا، وہ امام کے سجدے میں جانے کے بعد میں نماز میں شامل ہوا، تو اس صورت میں کیا اس نمازی کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھانے والے سے سجدے کی آیت سن لے تو اگر امام کے سجدہ کرنے سے پہلے وہ بھی اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے تو امام کے ساتھ اس کو سجدہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، اور اگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد وہ جماعت میں شامل ہوا ہو، جماعت میں شریک ہوا ہو، تو اب سجدہ کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوگا، نہ نماز میں اور نہ نماز کے بعد۔ لیکن ہاں اگر سجدے کی آیت سننے کے بعد وہ شخص اس نماز میں شریک نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ سجدے کی آیت سننے والا شخص سجدہ کرے گا، اس کے اوپر سجدہ کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ تو اس کے اندر خلاصہ یہ نکلا کہ جس نے نماز سے باہر سجدے کی آیت سنی، یعنی امام صاحب سجدے کی آیت پڑھ رہے تھے اور یہ شخص امام صاحب کے ساتھ اس نماز میں شریک نہیں تھا، تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ یہ شخص
اگر امام کے سجدہ کرنے سے پہلے شامل ہو جائے، نماز میں شریک ہو جائے، امام کے ساتھ شریک ہو جائے، امام کی اقتداء کر لے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ کرے گا۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ اس سجدہ کرنے کے بعد میں یہ شامل ہوا ہے، یعنی امام صاحب نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد میں یہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا، امام کی اقتداء اس نے سجدہ کرنے کے بعد کی، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے سجدہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا، نہ نماز میں اور نہ نماز کے بعد۔ اور اگر وہ شخص اس نماز میں شریک ہی نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے سجدہ کرنا لازم ہوگا، واجب ہوگا، سجدہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد شاہد مجید پورہ ہاپوڑ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد کہ شیخ صاحب عدت وفات میں فون پر کس مرد یا عورت سے بات کر سکتی ہے یا کسی بھی عورت سے بات کر سکتی ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کا نامحرم سے فون پر بات کرنا اگر شرعی ضرورت کے تحت ہو تو پھر یہ بقدر ضرورت جائز ہے، بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے، چاہے وہ عورت عدت میں ہو یا عدت سے باہر ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت کسی نامحرم سے شرعی ضرورت کے بغیر، کسی بھی ضرورت کے بغیر خواہ مخواہ بات کر رہی ہو تو ایسی صورت میں وہ عورت گناہ گار ہوگی۔ نامحرم سے اس کے لیے بلا ضرورت بات کرنا، بات چیت کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کبھی نامحرم سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو سخت لہجہ اور سخت آواز میں بات کرنی چاہیے، بہت سختی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے دل میں طمع اور لالچ آ جائے، لالچ پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر گندگی پیدا ہو جائے، جو دل کا مریض ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے آپ سخت لہجے میں بات کریں اگر کبھی بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی ضرورت اور مجبوری سے نامحرم سے بات کرنی پڑے تو بہت مختصر بات کریں، ہاں نا میں جواب دے دیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کریں، ہاں نا کا جواب دے کر بات کو ختم کر ڈالیں، جہاں تک ممکن ہو پست آواز رکھیں اور لہجے میں کشش بھی پیدا نہ ہونے دیں، لہجہ سخت ہو، آواز پست ہو، اس بات کا دھیان رکھا جائے۔ اسی سوال کے اندر ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ کن کن رشتہ داروں سے بات کر سکتی ہے، کن کن رشتہ داروں سے بات نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو نامحرم رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے بات نہیں کر سکتی ہے، اور وہ یہ ہیں خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، تایا زاد بھائی، چچا زاد بھائی، دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھوپا، شوہر کا چچا، شوہر کا بھتیجا، شوہر کا ماموں، شوہر کا خالو، شوہر کا پھوپا اور شوہر کا بھانجا، اور اسی طرح سے ہر اجنبی مرد، ان تمام مردوں سے، ان تمام لوگوں سے وہ بغیر سخت مجبوری کے اور بغیر شرعی مجبوری کے بات ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی سخت مجبوری کے ان سے بات کر رہی ہے تو ایسی صورت میں یہ عورت سخت گناہ گار ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں سے بات نہ کرے۔ اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آواز پست ہو لیکن لہجے میں سختی ہو، اتنی زیادہ نرمی نہ ہو کہ دونوں کا، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ آپس میں چکر چل جائے، اتنی زیادہ کشش کے ساتھ اور اتنے زیادہ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی سوال کے اندر ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ عدت میں عورت سے بات کرنا کیسا ہے، عورت کا عورت سے بات کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان عورت سے پردہ کرنے کی اور اس سے بات نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اور بات بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ غیر مسلم بلکہ بے پردہ، فاحشہ اور بدکار عورتوں سے بھی پردہ کرنا واجب اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکے ان سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اجنبی مردوں کی طرح ان کے سامنے بھی، ایسی عورتوں کے سامنے بھی جس طرح سے اجنبی مرد کے سامنے اپنی زینت کے اعضاء ظاہر نہیں کرتی ہیں، اسی طرح سے اس طرح کی عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کے اعضاء ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ تو بہرحال عدت میں عورت سے پردہ نہیں ہے، عورت سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نامحرم رشتہ دار ہیں ان سے پردہ ہے، ان سے پردہ کیا جائے گا، ان سے بات بھی نہیں کر سکتی ہیں اور ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ان سے پردہ نہیں کیا یا ان سے خواہ مخواہ بات چیت کی، ان سے دل لبھانے کی یا ٹائم پاس کرنے کی کوشش کی
تو ایسی صورت میں وہ عورت سخت گناہگار ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت کو عدت کے طریقے سے گزارے، اور جو عدت کے علاوہ کی زندگی ہے اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو وہ اللہ کی رحمت کی حقدار ہوگی، اور اگر اس کے خلاف چلے گی تو اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی۔ امید ہے کہ میری ماں بہنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا نواب علی قاسمی شملہ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ جناب آنسہ کے کیا معنی ہیں؟ آنسہ کے معنی ہے محبت کرنے والی، انس رکھنے والی۔ اگلا کمنٹ ہے اشرف خان بلند شہر یو پی کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کیا مرد کو بالوں کی مانگ سائیڈ سے نکالنا حرام ہے؟ اور مذہب اسلام میں سر کے بال نیچے سے چھوٹے اور اوپر سے بڑے رکھنا یہ کیسا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ مرد اپنے بالوں کو صحیح کرنے کے لیے کبھی کبھار کنگھا کر سکتا ہے، کبھی کبھار کنگھا کرنا اور مانگ نکالنا یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درمیان سر سے مانگ نکالنی چاہیے، یعنی بیچ سر سے، سر کے بیچ میں سے مانگ نکالنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی، غرض سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ بیچ میں سے مانگ نکالی جائے۔ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، کوئی بھی ہو، جوان ہو یا ادھیڑ عمر کا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، سب کے لیے حکم یہی ہے کہ مانگ بیچ میں سے نکالیں، سر کے بیچ میں سے، یہی سنت ہے۔ لیکن ہاں عورت اپنی زیب و زینت کے لیے کچھ بائیں یا کچھ دائیں یا بائیں جدھر بھی وہ چاہے، جس طرف بھی چاہے وہ مانگ نکال سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھا جائے، اور اس بات کا دھیان رکھنا ہماری ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ غیر قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دائیں بائیں طرف مانگ نکالتے ہیں۔ اگر عورت غیروں کے طریقے پر دائیں طرف یا بائیں طرف مانگ نکالے تو یہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے جائز نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ درمیان سے یعنی سر کے بیچ میں سے مانگ نکالنے کی تھی، لہٰذا درمیان سے مانگ نکالنا، سر کے بیچ میں سے مانگ نکالنا یہ سنت ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مانگ نکالے بغیر پورے سر کے بال پیچھے کی طرف کو سیدھے کر دیے جائیں، یعنی جس طرح سے جو سر کے جو بال ہیں کنگھے سے سارے پیچھے کو کر دیے جائیں، اچھی طرح سے پیچھے کو کاٹ لیے جائے، مانگ نہ نکالی جائے، یہ بھی طریقہ اچھا ہے، یہ بھی طریقہ بہتر ہے۔ ہاں البتہ ٹیڑھی مانگ نکالنا، سائیڈ میں مانگ نکالنا یہ عام حالات میں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عمل اس وقت تک گناہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس عمل کی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو یا اس کے نتیجے میں کفار یا فساق کی مشابہت لازم نہ آتی ہو، لہذا ایک طرف سے مانگ نکالنے کو عام حالات میں گناہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس میں کفار یا فساق کی مشابہت کی نیت ہو تو پھر یہ ناجائز ہے، ایسی صورت میں پھر سائیڈ کی مانگ نکالنا یہ اس کے لیے انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا بالکل منع ہے۔ تو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اپنی سر کی مانگ، اپنے بالوں کی مانگ بیچ سے نکالے، یعنی سر کے بیچوں بیچ مانگ نکالے، وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ یا کسی بھی عمر کا ہو، مانگ بیچ میں سے نکالے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بال پیچھے کو کاٹ لے، مانگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بال پیچھے کو کاٹ لے، بس یہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر سائیڈ سے مانگ نکال رہا ہے، اگر سائیڈ کی مانگ نکال رہا ہے سیدھی طرف یا الٹی طرف، تو اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، تو مانگ نکالنے والے کی نیت یہ نہ ہو کہ میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس بات کی نیت نہ ہو، بلکہ محض یہ نیت ہو کہ میں تو اپنے بال کاٹ رہا ہوں۔ اگر یہ نیت ہوگی کہ غیر لوگ جو غیر ہیں، جو کفار اور فساق ہیں، وہ اس طرح سے مانگ نکالتے ہیں، اس لیے میں بھی اس طرح سے مانگ نکال رہا ہوں، میں غیروں کی نقالی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں پھر آڑی مانگ نکالنا، سائیڈ کی مانگ نکالنا یہ ناجائز ہوگا، پھر اس کو نکالنا بالکل منع ہوگا، کیونکہ غیروں کی مشابہت سے حدیث کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے
عاطفہ شہزاد یوسفی کانپور یوپی کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت کوشش کرنے کے باوجود میری جاب نہیں لگ رہی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ آپ روزانہ یہ دعا پڑھیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آپ 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ بہت زیادہ مجرب عمل ہے، بہت زیادہ تجربے میں آیا ہوا عمل ہے۔ جن لوگوں کو بھی یہ عمل میں نے بتلایا، انہوں نے رزلٹ یہی بتلایا کہ اس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریں اور گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے دوری بھی اختیار کریں۔ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور پکا ارادہ کریں۔ اور اسی طرح سے آپ جب گناہوں سے بچیں گی اور آپ توبہ استغفار کریں گی اور آپ نمازوں کی پابندی کریں گی تو اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ پھر آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا، اور آپ جو مالی اعتبار سے پریشان ہیں، جاب نہیں لگ رہی ہے یا اس طرح کی مالی پریشانیاں ہیں، تمام ہی پریشانیاں انشاءاللہ تعالی آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اگلا کمنٹ ہے محمد محسن فاروقی رائل کمپیوٹر گلاؤٹھی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو ایسی صورت میں نماز کس طرح پڑھیں گے؟ ایسی صورت میں نماز اس طرح پڑھیں گے کہ مقتدی امام صاحب کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، یعنی سیدھی طرف کھڑا ہوگا، اور اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ امام کا جو پیر ہے، امام کے پیر کے آدھے پیر پر، یعنی امام کے جو مقتدی کا پیر ہے وہ امام کے پیر سے آدھا باہر کو نکلا ہوا ہو، آدھا پیر امام کے پیر کے بالمقابل ہو اور آدھا پاؤں باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اس طرح سے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس طرح سے کھڑا ہونا چاہیے، یعنی امام کے بالکل برابر میں کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ امام سے پیچھے کھڑا ہونا ہے، ہلکا سا پیچھے، اس طرح سے جیسے یہ امام صاحب کے پیر ہیں اور ہمارا یہ پیر اس طرح سے، یعنی یہ میرا آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے ہمیں اس مقتدی کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگلا کمنٹ صاحب عالم سعید کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ حدیث ہے کہ جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ اگر ہے تو حوالہ دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جی ہاں، حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں پر اس درود سے معروف درود مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت نازل فرمانا اور فرشتوں کا مغفرت طلب کرنا مراد ہے۔ اور آپ نے معلوم کیا ہے کہ اس حدیث کا حوالہ بھی آپ کو چاہیے، تو مجمع الزوائد کے اندر کتاب الصلاۃ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394 اور حدیث نمبر 3057، یہ اس حدیث کا حوالہ ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، امامہ باندھنا بہت اچھی بات ہے، اور امامہ باندھنے والوں پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں اور عنایتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز امامہ پہننے والوں پر استغفار پڑھتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ امامے کے ساتھ ایک جمعہ پڑھنا بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ تو امامے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے جمعہ کے روز تو انسان کو کم سے کم امامہ باندھنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے عبد المتین صدیقی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، آپ کو ایسی دعا بتا دیجئے کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کو پڑھتے رہیں، اس کا ورد کریں۔ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ اس دعا کو روزانہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس دعا کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی سارا ہی قرضہ آپ کا اتر جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عابد دہلی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے ایک کمپنی کے شیئر خریدے ہیں، وہ کمپنی پروفٹ میں سے ان لوگوں کو دیتی ہے کہ جنہوں نے اس کمپنی میں پیسہ لگایا ہوا ہے، کبھی 15 دن میں تو کبھی
1 مہینے میں کبھی 2 مہینے میں کمپنی ان لوگوں کو پیسہ دیتی ہے، تو کیا ہم اس کمپنی میں اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کمپنی کے شیئر خریدنا یا شیئر مارکیٹ میں، شیئر بازار میں پیسہ لگانا ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو، مبتلا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے تمام اثاثے، تمام چیزیں نقد رقم کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے بھی ہوں، ورنہ کمی زیادتی سے فروخت کرنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کا حرام کاروبار میں ملوث اور مبتلا ہونا آپ کے ممبر بننے کے بعد میں معلوم ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی سالانہ یا ماہواری یا جب بھی اس کی میٹنگ ہو، اس کی میٹنگ میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو ان شرطوں کے ساتھ آپ کسی کمپنی میں لگ سکتے ہیں، ورنہ ان شرطوں کے بغیر لگنا جائز نہیں ہوگا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد شاہد صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیے کہ قضا کہتے ہیں وقت کے بعد واجب کی ادائیگی کو۔ اس معنی کے اعتبار سے کسی سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر فجر کی نماز کسی کی سنت سمیت چھوٹ جائے، سنتوں کے ساتھ چھوٹ جائے، تو زوال سے پہلے پہلے فرض کے ساتھ سنت کی قضا کرنے کا حکم ان سنتوں کے فرض کے تابع کر کے ہے، یعنی سنت فرض کے تابع ہو کر سنت بھی پڑھی جائیں گی، فرض بھی پڑھے جائیں گے، لیکن یہ اسی دن زوال سے پہلے پہلے تک ہے۔ اور اگر زوال کے بعد ہم اس نماز کو پڑھ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں صرف فرض کی قضا کرنی پڑے گی، سنتوں کی قضا پھر نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر فجر کی صرف سنت رہ گئی ہے تو امام محمد کے قول پر طلوع شمس کے بعد زوال سے پہلے تک اسے پڑھ لینے کو بہتر کہا ہے، لہذا امام محمد کے قول کی بنیاد پر طلوع آفتاب کے بعد فجر کی سنت پڑھ لینا یہ ایسے شخص کے لیے جائز ہے۔ اگلا کمنٹ جمیل احمد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو مغرب کی نماز کے بعد، ان دونوں صورتوں کو دن چھپنے کے بعد رات کے وقت میں، رات کے حصے میں پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ہم اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں المانعہ یعنی بچاؤ کرنے والی صورت کہتے تھے۔ کتاب اللہ میں یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو بھی اسے ہر رات پڑھے گا اس نے بہت اچھا اور زیادہ اچھا کام کیا۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح سے سورہ الف لام میم سجدہ کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس صورت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اگلا کمنٹ حضرت مولانا محمد آفاق قاسمی صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے ایک بہت ضروری سوال ہے کہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں یہ بحث چل پڑی کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، مفتی صاحب اس بارے میں صحیح رہنمائی فرمائیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا جز ہے، اور جو شخص اسے قرآن مجید کا جز ہونے کا اجتہادی خطا کے بغیر انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تجھے ایک سورت بتاؤں گا جو قرآن کریم کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت
سورہ الحمد ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی سورت وہ بڑا قرآن ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا جز ہے۔ اس کو قرآن کریم کا جز نہ کہنے والے لوگ غلطی پر ہیں، مجرم ہیں، گناہگار ہیں، اس لیے بغیر علم کے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے پنکی راجپوت کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے اگر پریگننسی ہو جائے تو ہمیں بچہ گرانا چاہیے یا نہیں؟ ایسی صورت میں بچہ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے یعنی زانیہ کا نکاح زانی سے کر دینا چاہیے، اور ایسی صورت میں پھر وہ دونوں میاں بیوی ہو جائیں گے۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ کیا منت کے روزے لگاتار رکھنے ضروری ہیں؟ جیسے کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو 2 روزے رکھوں گی، تو 2 روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے یا علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ کہ منت کے جو روزے ہیں، جو نظر کے روزے ہیں، وہ ایک ساتھ رکھنے ضروری نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ اپنی سہولت کے اعتبار سے جب چاہیں جس دن چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ قسطوں پر مکان لینا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ قسطوں پر مکان یا اور کوئی چیز خریدنے کی شرعاً اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خریداری کے وقت عاقدین یعنی جو بیچ رہا ہے وہ اور جو خرید رہا ہے وہ، یہ دونوں ایک قیمت مقرر کر لیں، اس چیز کی کوئی قیمت متعین کر لیں، اور کسی قسط کی ادائیگی میں دیر ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا اضافہ وصول نہ کیا جائے، اور قسط جلدی ادائیگی کی صورت میں قیمت کی کمی کی شرط نہ لگائی جائے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر قسط دیر میں ادا ہو رہی ہے، اگر 2-4 دن لیٹ قسط ادا ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے کوئی جرمانہ وصول نہ کیا جائے، اور اگر وہ قسط جلدی دے رہا ہے، وقت سے پہلے دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی اس طرح کی شرط نہ ہو کہ جلدی دینے کی صورت میں آپ کی طرف سے اتنے پیسے معاف کر دیے جائیں گے، اس طرح کی بھی کوئی شرط اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا کمنٹ جمیل احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی خاتون کو لیکوریا کی پرابلم ہے، لگاتار اس کو یہ پرابلم رہتی ہے، نماز ادا کرتے وقت بھی اس کو لیکوریا آتا ہے، ایک مرتبہ اس کو نماز پڑھتے وقت حیض آ گیا اور اس کو لگا کہ اس کو لیکوریا آیا ہے، اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تھی، تو کیا اس کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے یہ نماز ناپاکی کی صورت میں، ناپاکی کی حالت میں بھول کر پڑھی ہے، جان بوجھ کر نہیں پڑھی ہے، اس لیے ایسی صورت میں وہ گناہ گار تو نہیں ہوگی، لیکن ہاں اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس نماز کا اعادہ کر لے، اس نماز کو لوٹا لے، یہ اس کے لیے لازم، واجب اور ضروری ہے۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ان 3 دن جیسے 7، 14، 21 عقیقہ کرنا ضروری ہے یا پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ 10، 12، 15 سال کی عمر میں عقیقہ کرتے ہیں، کیا یہ بھی درست ہے؟ اور اس طرح سے جو آج کل عقیقے میں رسم و رواج پائے جاتے ہیں، مثلا بھات وغیرہ، جبکہ وہ بھات صرف آدمی لیتے ہیں، وہاں بے پردگی یا کسی اور بے حیائی کا اندیشہ نہ ہو، تو کیا یہ درست ہے؟ پلیز جواب مرحمت فرما دیجئے۔ یاد رکھیے کہ 7ویں دن، 21ویں دن یا 14ویں دن عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر اس دن عقیقہ نہ کر سکے تو زندگی میں کبھی بھی کر لیں، لیکن جب بھی کیا جائے، پوری زندگی میں کبھی بھی کیا جائے، 7ویں دن کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ مثلاً جمعہ کے دن پیدا ہوا ہو تو عقیقہ جمعرات کے دن کیا جائے، اور اگر بچہ جمعرات کے دن پیدا ہوا ہو تو بدھ کے دن کیا جائے، بدھ کے دن پیدا ہوا ہو تو منگل کے دن کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہوا ہو اس سے 1 دن پہلے والے دن میں عقیقہ کیا جائے گا، تو زندگی میں آپ کبھی بھی عقیقہ کریں وہ 7واں دن ہی بیٹھے گا، تو آپ زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال کرتے ہوئے کریں جو میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ امید ہے کہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ دوسری چیز جو آپ نے ذکر کی ہے کہ عقیقہ میں بھات وغیرہ کا لین دین ہوتا ہے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے، یہ رسم بد ہے، بہت بری رسم ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے من گھڑت طریقے سے اپنی طرف سے اس کے اندر بڑھا لیا ہے، اس کے اندر ڈال دیا ہے، اس طرح کی کوئی چیز شریعت کے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہے جمیل احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خانہ کعبے کی تعمیر سے پہلے
کیا مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ وضاحت فرما دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ تفاسیر کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قیام کی مدت کے دوران اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے رہے، جو روز اول سے پہلے ہی دن سے یہودیوں کا قبلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اسی طرح سے اگلی آیت ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ان تمام ہی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم نازل فرمایا، یعنی قبلہ آج سے آپ کا بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ رہے گا۔ لیکن بہرحال یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، اس کے اندر اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس طرح کے سوالوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ سوال وہ کریں کہ جس سے آپ کو کچھ فائدہ ہو، جو آپ کے مطلب کا سوال ہو وہ سوال کریں۔ باقی تو سوال بہت سارے ہیں، سوال اس طرح کے کریں کہ جس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو، اس طرح کے سوال کرنے چاہیے۔ لیکن بہرحال آپ نے سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ امید ہے کہ آپ جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگر مطمئن نہیں ہوئے ہیں تو زیادہ لمبا سوال میں نے ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے نہیں بتلایا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے مختصراً آپ کو بتلا دیا کہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ آج سے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ امید ہے کہ تمام ہی سوالوں کے جواب آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس کے اندر جو سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں ان سے آپ مطمئن ہوئے یا نہیں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔